السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو ود مسعود حسن کے ساتھ۔ روس کی جو جنگ ہے وہ 10ویں دن میں داخل ہو چکی ہے، اور آج کل کی جنگ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی بھینکر جنگ ہو سکتی ہے۔ تو اگر ملک آپس میں لڑتے ہیں تو کتنی خطرناک جنگ ہو سکتی ہے، اور حالات بہت کشیدہ ہیں۔ دن بہ دن صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم جو 10ویں دن کے اپڈیٹ ہے، جہاں تک کہ مذاکرات کی بات ہے اور دوسری باتیں، وہ آپ سے شیئر کریں گے، اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ جی، ہمارے آج کی جو ٹاپک ہوں گے وہ 5 کہہ لیں کہ اہم ٹاپک ہوں گے۔ ایک یہ کہ روس اور یوکرین میں کہہ لیں کہ مذاکرات طے پا چکے ہیں کچھ حد تک۔ ایئر سپیس کہہ لیں کہ مطالبہ کیا ہے یوکرین کے، اس کی فضا کو ایئر سپیس بنا دیے جائے تاکہ اس میں اور کوئی جہاز اور کوئی کہہ لیں کہ دوسرے جنگی جہاز قسم کا کوئی بھی جہاز پرواز نہ کر سکے۔ صدر نے کیا کہا ہے یوکرین کے، اور جو ایٹمی پاور پلانٹ ہیں ان پر کتنا خطرہ منڈرا رہا تھا جو روس کا حملہ تھا، اور اس کے بعد چائنا کی بات کریں گے اور تائیوان پر۔ سب سے پہلے آ جائیں روس اور یوکرین کے مذاکرات پر۔ روس اور یوکرین کے اندر یہ مذاکرات طے پا گئے ہیں کچھ حد تک کہ جو ان سے لوگ انخلا چاہیں گے، جو جنگ زدہ علاقے ان میں سے جانا چاہیں گے تو ان کو آسانی کے ساتھ جانا دیا جائے گا، ان کو روکا نہیں جائے گا، ان کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، ان کو کہہ لیں کہ راستہ فراہم کیا جائے گا ان علاقوں میں سے نکلنے کے لیے۔ جی دیکھیے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر آپ جنگ زدہ علاقوں سے لوگوں کا باحفاظت نکالنے کے بعد اگر آپ لڑائی کرتے ہیں تو اس طرح کافی جانیں بچ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک اچھا اقدامات ہے روس کی طرف، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اور بھی مذاکرات طے پائیں گے اور یہ جنگ روک دی جائے گی، کیونکہ اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو خدا نخواستہ تیسری عالمی جنگ بننے کا خطرہ ہر منڈرا رہا ہے، اور کسی بھی وقت یہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ آج یہ دوسرے ٹاپک پر، ایئر سپیس۔ ایئر سپیس کسے کہتے ہیں؟ بھی ایسی ایئر سپیس بنا دی جائے کہ جس میں نہ تو کوئی جنگی جہاز اڑ سکے، نہ کوئی فائٹر ہیلی کاپٹر اڑ سکے، اور کسی قسم کا بھی خطرناک جو جہاز ہے کہنے کہ جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے وہ نہ اڑے۔ یہ بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا ہے، اولمپکس کے دوران ایسا کر دیا جاتا ہے، یا اہم شخصیات یا مذاکرات یا جس طرح کے بھی بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں ان میں یہ ایئر سپیس بنا دیتی ہے فوج کی طرف سے کہ کوئی بھی چیزیں کو اڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو جو سی یوکرینی گورنمنٹ ہے اس نے یہ کہہ لیں کہ یورپی یونین وغیرہ سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے ملک کی جو ایئر سپیس ہے اس کو ایئر سپیس بنا دی جائے تاکہ اس میں کوئی بھی کہہ لیں کسی قسم کا بھی جہاز وغیرہ یا جو بھی دوسرے جنگی جہاز وغیرہ نہ اڑے۔ تو دیکھیے، یہ ایئر سپیس بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو کہہ لیں گے اپنے زور بازوؤں پہ کہتے ہیں کہ ایئر سپیس بنانی پڑتی ہے، کہ آپ کو ہر وقت اپنی ایئر فورس کے جو اگر کسی ملک کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے، اگر اس کی اور آپ کی ایئر فورس مل کر کہہ لیں کہ ایک نہ کہہ لیں کہ مضبوط کہہ لیں کہ بلاک بنانا پڑتا ہے۔ آپ کے اتحادی ہوتے ہیں یا جو جنگ میں آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں، وہ مل کے آپ کو ایئر سپیس بناتے ہیں، تو یہ بنانا آسان کام نہیں۔ روس نے جو اپنی فضائیہ ابھی تک اتنی ایکٹیو نہیں کی، اور فضائیہ نے اتنے کہہ لیں حملے کے نہیں کیے جتنے وہ کر سکتی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ جو صدر تھے یوکرین کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ روس ہے جو سی وہ ایٹمی پلانٹ ہے جو ان پہ خطرناک قسم کے حملے اور میزائل سے حملہ کر رہی ہیں، جو بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ اگر یورپ نے یا جو سی نیٹو نے اگر ان کو نہ روکا تو یہ پورے خطے کے لیے کہہ لیں کہ پوری دنیا کے لیے خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ روس نے جی 2 بڑے جو سے ایٹمی پلانٹ تھے ان پر قبضہ کر لیا، جس میں ایک چرنوبل تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور سٹی میں ایک بڑا تھا ایٹمی پلانٹ جس پر روس نے حملہ کیا، اور اس میں آگ بھی لگ چکی تھی، لیکن ریسکیو ذرائع نے جلد از جلد آ کے اس کو بجھایا آگ کو، اور جو سے حالات اور واقعات پہ قابو پائے۔ اب وہ تمام جو ایٹمی پلانٹ ہے وہ روس کے قبضے میں ہیں۔ اس کے علاوہ 5 کہہ لیں کہ بڑے ایٹمی پلانٹ ہیں یوکرین کے اندر، جن پر کہہ لیں کہ حملہ ہوا تو پوری دنیا کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں چرنوبل میں ایک دفعہ کہہ لیں کہ جو دھماکہ ہوا تھا جس سے بڑا نقصان ہوا تھا دنیا کا، ریئیکٹر جو پلانٹ تھا اس میں دھماکہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جو سی پلانٹ میں جو تابکاری تھی وہ دوسرے علاقوں میں گئی اور اس نے بہت نقصان پہنچایا۔ تیسرا جی، صدر نے کہا ہے کہ اگر یوکرین کی کوئی مدد کو نہیں آیا تو یہ جنگ ایک بہت خونی جنگ اور ایک کہہ لیں کہ بہت جان لیوا جنگ ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ نیٹو کی جو افواج ہیں وہ جلد از جلد یوکرین آئیں اور یوکرین کی جو جنگ میں ان کو سپورٹ کریں۔ اب جو سی تیسری ہے چائنا کی بات، چوتھی بات چائنا کی ہے۔ چائنا کو بھی اب کہہ لیں کہ اب جاپان ہو گئے جو دوسرے کہہ لیں کہ بلاک ہے ان کا ایک چائنا کے خلاف، وہ کہتے ہیں اگر چائنا نے تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو تائیوان پہ چائنا کو ہم حملہ نہیں کرنے دیں گے، کسی صورت میں بھی کہہ لیں کہ یہ چائنا کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ تائیوان پہ حملہ کرے۔ اور اس کے علاوہ جو سی امریکہ کے کچھ لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، اور وہ
پوزیشن کا یا کہہ لیں پارٹی کا، ان کے وہاں کی پارٹی ہے کوئی، اس کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ روسی صدر ہیں جو ان سے ان کو کوئی بھی اگر بندہ ان کو کہہ لیں کہ نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو نقصان پہنچانے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں روسی صدر کو، لیکن روسی صدر نے ایک اپنا کہہ لیں کہ اپنی قوم کے اور اپنی روس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے اس سے پہلے 4 جنگ لڑی جو روس کے کہہ لیں کہ حق میں تھی، روس کا ان کا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد یہ 5ویں جنگ جو سی یوکرین کے ساتھ ہے، یہ یوکرین کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو عام جنگ نہ سمجھیں، یہ روس اور مغرب کا جو کہہ لیں کہ آپ ایک میچ ہے جس میں مغرب اور جو مغربی طاقتیں ہیں اور وہ روس کے ساتھ ہمہ وقت کہہ لیں کہ سرے پیکر ہوتی تھی لڑنے کے لیے، تو ان کے لیے یہ محاذ دراصل انہوں نے یوکرین کو تو مہرا بنایا صرف، اور یوکرین کو تو ویسے انہوں نے کہہ لیں اس معاملے کے اندر مغرب اور کہہ لیں امریکہ اور نیٹو روس کے سامنے آہستہ آہستہ آ رہا تھا، ان کے ارد کے علاقے تھے جو اس کا قبضہ کر رہا تھا، اور روس کے خلاف وہ محاذ کھولنا چاہتے تھے، لیکن روسی صدر نے ایسا نہیں ہونا دیا۔ انہوں نے اس سے پہلے ہی کہہ لیں کہ بھاپتے ہوئے نوعیت کو، مسئلے کی نوعیت کو، انہوں نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ تو کہا یہ جا رہا تھا کہ یوکرین والے یہ کہہ رہے تھے کہ حملہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کے برعکس حملہ روس فوجی نے کر دیا۔ تو یہ جنگ جو سی دن بہ دن کہہ لیں کہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور کہہ لیں کہ آپ جو فرانسیسی صدر ہیں انہوں نے بھی پیوٹن سے رابطہ کیا، ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور یہ 80-90 منٹ کی ان کی کال چلتی رہی ہے۔ تو اینڈ میں جو روسی صدر نے یہ کہا کہ ہم اپنے حملے جو سے وہ بند نہیں کریں گے، بلکہ پھر اس میں کہہ لیں کہ جب تک کہہ لیں کہ ہم وہاں سے گورنمنٹ کو ختم نہ کر دیں، ان کی روس کے یا یوکرین کی جو فورس ہے وہ ہتھیار نہیں پھینک دے کہ ہم اس جنگ کو روکیں گے نہیں، اور جب تک وہاں پہ لوگ آزاد طریقے سے اگر یہاں زندگی نہ گزار پائے تو ہم اس جنگ کو نہیں بند کریں گے جب تک لوگ آزادی کے ساتھ وہاں پہ، ان کا موقف ہے یہ کہ وہ اس لیے جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ لوگ بھی وہاں پہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں یوکرین میں، اور جو سی دوسری طاقتیں ہیں وہ وہاں پر اپنی جو سی انٹرفیئر نہ کریں۔ تو آج کی یہ صورتحال تھی 10ویں روز کی۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمارے چینل نیوز ویو کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔